اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ آل عمران آیت نمبر 113 لیسوا سواء، یہ سب کے سب برابر نہیں ہیں، ان میں اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں۔ من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی ہیں جو سیدھے راستے پر قائم ہیں، رات کے اوقات میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خاص طور پر راہبوں کی کثیر تعداد اس کردار کی حامل تھی۔ ان میں سے ایک بحیرہ راہب تھا جس نے بچپن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا تھا۔ یہود میں اکا دکا لوگ اس طرح کے باقی ہوں گے، لیکن اکثر بیشتر یہود میں سے کردار ختم ہو چکا تھا۔ البتہ عیسائیوں میں سے ایسے لوگ بکثرت موجود تھے۔ اس آیت سے ہم کو یہ نصیحت حاصل کرنا چاہیے کہ ہم سب کو برا نہیں کر سکتے، اللہ والے بھی اس میں کچھ ہوتے ہیں اور جو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اب آگے آیت آئے گی، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخر پر، ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اور نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، ویسارعون فی الخیرات، اور نیکوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، وَأُولَئِکَ مِنَ الصَّالِحِینَ، اور یقیناً یہ لوگ صالحین میں سے ہیں، یعنی جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور نیک کام میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالی نے کہا کہ یہ لوگ صالحین میں سے ہوں گے۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يَغْفَرُوهُ، جو خیر بھی کریں گے تو اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ ایسے متقی لوگوں سے خوب واقف ہے، یعنی جو لوگ نیک کام کریں گے ان کی جو بدلہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی بدلہ ضرور عطا کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو بھی جانتا ہے۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، اور اس کے برعکس جو لوگ کفر پر اڑ گئے ان کے کام نہیں آ سکیں گے ان کے اموال نہ ان کی اولاد اللہ سے بچانے میں کچھ بھی، یعنی جو لوگ اللہ سے رسول پر ایمان نہیں لائے اور اللہ کی آیت کا انکار کرتے رہے، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے مسلمان کے گھر میں پیدا ہو چاہے غیر مسلم کے گھر میں، تو ان کے مال ان کی اعلی اولاد قیامت کے دن کچھ بھی کام نہیں آ پائے گی۔ وَأُولَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اسی میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں لوگ جو بھی خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے، قریش مکہ اہل ایمان کے خلاف جو جنگی تیاری کرتے رہے اس کے لیے مال خرچ کرتے تھے، فوج تیاری کرنی ہوتی، اس کے لیے اونٹ دیگر سواریوں کی ضرورت ہے، سامان کی ضرورت ہے، تو ظاہر ہے اس کے لیے تو مال خرچ ہوگا۔ یہ اس انفاق مال کی طرف اشارہ، یہ لوگ دنیا کی زندگی میں جو کچھ کرتے ہیں یا تو دین کی مخالفت کے لیے، اپنی جی کو ذرا جھوٹی تسلی دینے کے لیے کرتے ہیں۔ ہم کچھ صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، چاہے ہمارا کردار کتنا ہی گر گیا تو ان کی انفاق کی مثال ایسی ہے، یعنی ہم جو دنیا کی زندگی کے لیے، دنیا میں اپنے عیش و عشرت کے لیے، چاہے دنیا میں بائی بائی کے لیے، دکھاوے کے لیے جو دنیا میں مال خرچ کرتے ہیں، اس میں جو ہے اللہ کے یہاں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، ان کا وہ جو بھی حصہ ہوگا ان کو دنیا میں ہی مل جائے گا، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ غیر ہاں وہ آخرت میں اللہ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو ان کے لیے ان کا اجر اللہ کے یہاں ملے گا۔ کمثل ریح فیہا سر، کی جیسے ایک زور آندھی جس میں پالا ہو، اصابت حرث قوم ظلموا انفسہم فاہلکتہ، اور کسی ایسے قوم کی کھیتی کو آ پڑے جس نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہو اور پھر اس کھیتی کو تباہ برباد تہس نہس کر کے رکھ دے، یعنی ان کی نیکیاں، انفاق، جد و جہد اور دوڑ دھوپ سب بالکل ضائع ہو جانے والی ہے۔ وما ظلمهم اللہ ولکن انفسهم یظلمون، اور ان پر اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ
اپنی جانوں پر خود ظلم ڈھا رہے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کسی انسان کے اوپر چاہے کوئی بھی ہو ظلم نہیں کرتا، بلکہ انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، اللہ کی آیت کا انکار کرتا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ نہیں چلتا ہے تو وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی بندے کے اوپر ظلم نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ ہم 70 ماہ سے بھی اپنے بندے کو زیادہ محبت کرتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ الزام لگانا جھوٹ ہے. اللہ تعالیٰ کسی انسان کے اوپر ظلم نہیں کرتا. وہ اللہ نے تو نبی اور رسول بھیج دیے ہیں نیکی کا راستہ بتانے کے لیے، صحیح راستہ، سیدھا راستہ، اہدنا الصراط المستقیم کا راستہ بتایا. جو لوگ اس پہ چلیں گے اس پہ کامیاب ہوں گے، جو لوگ نہیں چلیں گے وہ خود اپنے آپ پر ظلم کریں گے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اے اہل ایمان اپنے سوا کسی کو اپنا رازدار نہ بناؤ. یعنی جس شخص کے بارے میں اطمینان ہو کہ صاحب ایمان ہے، مسلمان ہے، اس کے علاوہ کسی اور شخص کو اپنا بھیدی اور محرم راز نہ بناؤ. یہود ایک عرصہ سے مدینے میں رہتے تھے. اس خزرج کے لوگوں کو ان کی اس سے دوستیاں تھیں، پرانے تعلقات تھے، روابط تھے. اس کی وجہ سے بعض اوقات سادہ اللہ مسلمان اپنی سادگی میں راز کی باتیں بھی انہیں بتا دیتے تھے. اس سے انہیں روکا گیا ہے. یعنی جو اللہ اس کے رسول کا ماننے والا نہ ہو اور اس سے ہمیشہ خطرہ آتا ہے، کیونکہ جس اللہ نے اس کو پیدا کیا، اس کو ہاتھ دیے، ناک دیے، کان دیے، وہ اس کا نہیں ہوا تو آپ کا کیسے ہوگا؟ اس لیے اللہ نے یہاں پہ منع کیا کہ صرف جو دوستی اپنی راز کی باتیں بتاؤ صرف اہل ایمان کے ساتھ بتائیں، کیونکہ جب وہ اللہ کا نہیں ہوا تو کسی انسان کا کیسا ہو سکتا ہے؟ یہ فارمولہ یاد رکھنا کہ جو اللہ کا نہیں وہ کسی کا نہیں. لا یعلونکم خبالا، وہ تمہارے لیے کسی خرابی میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے. ودوا ما انتم، اور انہیں پسند ہے وہ چیزیں جو تمہیں تکلیف اور مشقت میں ڈالے. قد بدت البغضاء من افواہہم، اور ان کی دشمنی ان کے منہ سے بھی ظاہر ہو چکی ہے. ان کا کلام ایسا زہر آلودہ ہوتا ہے کہ اس سے اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی ٹپ کی پڑتی. یہ اپنی زبانوں سے آتش برساتے ہیں. وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو کچھ ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں وہ ان سے بھی بڑھ کر ہے. جو کچھ ان کی زبانوں سے ظاہر ہوتا ہے وہ تو پھر بھی کم ہے. ان کے دلوں کے اندر دشمنی اور حسد کی جو آگ بھڑک رہی ہے وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے. قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، ہم نے تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر دیا ہے اگر تم عقل سے کام لو، یعنی اپنے طرز عمل پر غور کرو اور اس سے باز آ جاؤ. ہاں انتم ہؤلاء تحبونہم، یا تم ہی ہو کہ ان کے دوست، یا تم ہی ہو کہ ان کو دوست رکھتے ہو. یہ تمہاری شرافت ہے، سیدھے سادے کی پہچان ہے. تم ان سے محبت کرتے ہو، ان پر پرانے تعلقات اور دوستیوں کو نبھانا چاہتے ہو. ولا یحبونکم، لیکن یہ جان لگو تو تم سے محبت نہیں کرتے، وہ تم سے دوستی نہیں رکھتے. تؤمنون بالکتاب کلہ، حالانکہ یہ تمہاری شان یہ ہے کہ تم پوری کتاب کو مانتے ہو. تم تو تورات کو بھی مانتے ہو، انجیل کو بھی مانتے ہو. سورہ نساء میں الفاظ آئے الم تری الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، آیت نمبر 44. کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا نہیں جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا؟ چنانچہ تمام آسمانی کتابیں اللہ کی اس قدیم کتاب ام الکتاب ہی کے حصے ہیں. اسی ام الکتاب میں سے پہلے تورات آئی، پھر انجیل آئی، پھر قرآن مجید آیا جو ہدایت کا کاملے پر مشتمل ہے. تم تو پوری کی پوری کتاب کو نہیں مانتے. یعنی خاص طور پہ یہاں پہ یہودی اور نصرانیوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ جو ہے تورات اور انجیل کو تو مانتے ہیں لیکن قرآن پہ ایمان نہیں لاتے ہیں. وَإِذَا لَقَوْكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی مومن ہیں. وَإِذَا خَلَوْا عَزُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، اور جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں تو اب تم پر غصے کی وجہ سے اپنی انگلیاں چباتے ہیں. جب وہ دیکھتے ہیں کہ اب ان کی کچھ پیش نہیں جا رہی ہے، اسلام کا معاملہ آگے سے آگے بڑھتا جا رہا ہے، تو غصے میں بیچ اور تاپ کھاتے ہیں اور اپنی انگلیاں چباتے ہیں. یعنی انسان کی یہ ایک نشانی ہے کہ جب غصہ ہوتا ہے تو کسی پر غصہ نکالنا تو اپنی انگلیوں پر چباتا ہے. قل موتوا بغیظکم،
اور ان سے کہو مر جاؤ اپنے اس غم و غصے میں، ان اللہ علیم بذات الصدور، یقیناً اللہ تعالیٰ جو کچھ سینوں کے اندر مضمر ہے اس سے بھی واقف ہے، یعنی جو کچھ تم اپنے سینوں میں چھپا رکھے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بھی واقف ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسوءہم، اے مسلمانوں اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچ جائے تو ان کو بری لگتی ہے، اگر تمہیں کوئی کامیابی حاصل ہو جائے، کہیں فتح نصیب ہو جائے تو ان کو اس سے تکلیف پہنچتی ہے، کس کو؟ خاص طور سے یہودی اور عیسائیوں کو۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَیِّئَةٌ یفرحوا بہا، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو اس سے وہ خوش ہوتے ہیں، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچ جائے، کہیں عارضی طور پر شکست ہو جائے، جیسے جنگ احد میں ہو گئی تھی تو بڑے خوش ہوتے تھے، سادیانے بجاتے تھے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، لیکن اگر تم صبر کرتے رہو اور تقویٰ کی روش اختیار کیے رہو تو ان کی یہ ساری چالیں تمہیں کوئی مستقل نقصان نہیں پہنچا سکیں گی۔ سورہ بقرہ میں صبر و صلاۃ یعنی نماز سے مدد لینے کی تلقین کی گئی تھی، یہاں صلاۃ کی جگہ لفظ تقویٰ آ گیا ہے۔ اگر تم یہ کرتے رہو تو پھر بالآخر ان کی ساری سازشیں ناکام ہوں گی۔ ان اللہ بما یعملون محیط، یہ جو کچھ کر رہے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے احاطہ کیے ہوئے ہے، یا اللہ تعالیٰ کے دائرے سے، اس کی کھینچی ہوئی حد سے آگے نکل سکتے ہیں، اس کے اندر اچھل کود کر رہے ہیں، یہ سازش کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں ضمانت دے رہا ہے کہ تمہیں کوئی مستقل نقصان نہیں پہنچا سکے۔ وقتی طور پر نقصان پہنچ سکتا ہے، جیسے جنگ احد میں 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے، وہ ایک غلطی کی وجہ سے کہ درے پہ جو 50 صحابہ کو اللہ نے تیر انداز کھڑا کیا تھا، تو ان لوگوں نے مال غنیمت کے چکر میں جب جنگ جیت گئے مسلمان تو واپس چلے آئے، اور پھر پیچھے سے خالد بن ولید اس وقت ایمان نہیں لائے تو انہوں نے حملہ کر دیا، جس میں جیتی ہوئی جنگ کا پاسا پلٹ گیا۔ پھر بھی بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس جنگ کو جیت لیا اور دشمن کو پیچھے کھدیڑ دیا۔ یعنی جب ہم صبر سے کام لیں گے، نماز سے کام لیں گے اور اللہ سے تقویٰ اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم تمہیں کامیابی عطا کریں گے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بس اس بات کی کوشش کرنا کہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اسی پر توکل رکھو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ بات دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اور صحیح مسلمان اور اللہ اس کے رسول کو فرمان بردار بنائے، آمین ثم آمین۔